ابو جہل اور ابو لہب کون تھے؟ لعنتی دشمنان اسلام کی تفصیل قرآن و سیرت کی روشنی میں۔ کیا ابو لہب اور ابو جہل حضور کے چچا تھے؟ کیا ابو لہب اور ابو جہل ایک ہی شخص کا نام ہے؟ ان کا انجام کیا ہوا؟ دیکھیے یہ سب اور بہت کچھ تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو ایسے بدبخت اور بد نصیب لوگوں کی جنہیں قرآن و حدیث میں سخت ترین الفاظ میں یاد کیا گیا ہے۔ یہ ہیں ابو جہل اور ابو لہب۔ یہ دونوں نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شدید دشمن تھے بلکہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا جنون رکھتے تھے۔ ابو جہل کون تھا؟ ابو جہل کا اصل نام عمرو بن حشام تھا۔ وہ قریش کے بنو مخزوم قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ لقب: اہل مکہ اسے ابو الحکم یعنی دانش کا باپ کہتے تھے، مگر اسلام کے مخالفانہ کردار کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ابو جہل یعنی جہالت کا باپ کہہ کر پکارا۔ ابو جہل کا کردار: اسلام کا بدترین دشمن۔ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا دشمن تھا۔ مسلمانوں پر ظلم: اس نے کمزور مسلمانوں پر بہت سخت اذیتیں دی، جیسے حضرت بلال حبشی، حضرت خباب اور دیگر اصحاب کو۔ واقعہ معراج پر مذاق: جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سنایا تو سب سے پہلے ابو جہل نے مذاق اڑایا۔ بدر کی جنگ میں انجام: غزوہ بدر میں ابو جہل کو حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے مارا۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرعون اس امت کا ابو جہل فرعون ہے۔ مسند احمد۔ ابو لہب کون تھا؟ اصل نام ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ لقب: ابو لہب کا مطلب ہے شولوں والا۔ یہ لقب شاید اس کے چہرے کی سرخی یا اس کے غصے کی وجہ سے دیا گیا۔ ابو لہب کا کردار: نبوت کا انکار۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار صفا پہاڑی پر سب کو جمع کر کے اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب نے سب سے پہلے انکار کیا اور بد دعا کی۔ قرآن میں ذکر: اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کی تباہی کی خبر خود قرآن میں دی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو گیا۔ سورۃ المسد آیت نمبر 1۔ بیوی ام جمیل: ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی اسلام کی دشمن تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی۔ سورۃ المسد آیت نمبر 5۔ اللہ کا اعلان: سورۃ المسد میں واضح فرمایا گیا کہ نہ اس کا مال اسے کام آیا نہ اس کی کمائی۔ سورۃ المسد آیت نمبر 2۔ یہ بالکل فطری بات تھی کہ اس کام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب سر فہرست ہو، کیونکہ وہ بنو ہاشم کا ایک سردار تھا۔ اسے وہ خطرہ نہ تھا جو اوروں کو تھا۔ وہ اسلام اور اہل اسلام کا کٹر دشمن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس کا موقف روز اول ہی سے، جبکہ قریش نے اس طرح کی بات اچھی سوچی بھی نہ تھی، یہی تھا۔ اس نے بنو ہاشم کی مجلس میں جو کچھ کیا، پھر کوہ صفا پر جو حرکت کی، اس کا ذکر پچھلی اقساط میں آ چکا ہے۔ بعثت کے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے کی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی اور درستی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی، وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقاء کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب تر یعنی نسل بریدہ ہو گئے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔
ایام حج میں ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے بازاروں اجتماعات میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا۔ صرف تکذیب ہی پر بس نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں مبارک خون آلود ہو جاتی تھی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام عروہ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی، چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ خاصی بد زبان اور مفسدہ پرداز تھی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا، لمبی چوڑی دسیسہ کاری و افتراء پردازی سے کام لینا، فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ بپا رکھنا اس کا شیوا تھا۔ ابو لہب اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور پڑوسی تھا، یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا۔ اس کا گھر آپ کے گھر سے متصل تھا، اسی طرح آپ کے دوسرے پڑوسی بھی آپ کو گھر کے اندر ستاتے تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جو گروہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیا کرتا تھا وہ یہ تھا: ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ ثقفی، ابن الاسداء حزلی۔ ان میں سے حکم بن ابی العاص یہ اموی خلیفہ مروان بن الحکم کے باپ ہیں کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا۔ ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کا بچہ دانی اس طرح ٹکا کر پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ کے اوپر گرتی۔ چولہے پر ہانڈی چڑھائی تھی تو بچہ دانی اس طرح پھینکتے کہ سیدھے ہانڈی پر جا گرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر ایک گروندہ بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان سے بچ سکے۔ بہرحال جب آپ پر یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے: اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ پھر اسے سائیڈ پر ڈال دیتے۔ عقبہ بن ابی معیط اپنی بدبختی اور خباثت میں اور بڑا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں باز نے باز سے کہا: کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ اوجھڑی آئے اور جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دے؟ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجھڑی لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی پڑے رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور آپ کی پیٹھ سے اوجھڑی ہٹا کر پھینکی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا: اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ جب آپ نے بد دعا کی تو ان پر بہت گراں گزری، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نام لے لے کر بد دعا کی: اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، اور عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ انہوں نے 7ویں کا بھی نام گنایا لیکن راوی کو یاد نہ رہا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گن گن کر لیے تھے، سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے تھے۔ ابو جہل نے پہلے دن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز سے روکتا رہا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ اس کا گزر ہوا، دیکھتے ہی بولا: محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا؟ ساتھ ہی دھمکی بھی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا: اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کاہے کی دھمکی دے رہے ہو؟ دیکھو اللہ کی قسم، اس وادی یعنی مکہ میں میری محفل
سب سے بڑی ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اچھا تو بلائے اپنی محفل کو بھی سزا کے فرشتوں کو بلاتے، ہم بھی سزا کے فرشتوں کو بلائے دیتے ہیں۔ اس ڈانٹ کے باوجود ابو جہل اپنی حماقت سے باز آنے والا نہ تھا، بلکہ اس کی بدبختی میں کچھ اور اضافہ ہی ہو گیا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار سرداران قریش سے ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرات کے روبرو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے۔ جواب دیا گیا، ہاں۔ اس نے کہا، لات و عزا کی قسم، اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن روند دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس ظام میں چلا کہ آپ کی گردن روند دے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھ سے بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، ہولناکیاں ہیں اور پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امیہ بن خلف کا وطیرہ تھا کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو لعن طعن کرتا۔ اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر لعن طعن اور برائیاں کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب کی مشترکہ عداوت، دونوں اسلامی دعوت کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ دونوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا، دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیتیں دی، دونوں نے دین اسلام سے بغض رکھا، دونوں اللہ کی لعنت کا نشانہ بنے۔ ناظرین کرام، ابو جہل اور ابو لہب تاریخ کے وہ سیاہ کردار ہیں جنہوں نے حق کا انکار کیا، ظلم کیے اور اللہ اور رسول کے دشمن بنے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا و آخرت میں رسوائی اور جہنم کی وعید۔ جبکہ کمزور مسلمان آج بھی عزت سے یاد کیے جاتے ہیں اور ان کا ذکر خیر جاری ہے۔ ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے سگے بھائی۔ قرآن میں سورۃ اللہب، سورۃ المسد اسی ابو لہب کے خلاف نازل ہوئی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ترجمہ، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود ہلاک ہو جائے۔ ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی دشمنی میں پیچھے نہ تھی۔ یہ دونوں مکہ میں اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے مخالف بن گئے۔ ابو جہل کون تھا؟ ابو جہل کا اصل نام تھا عمر بن حشام بن مغیرہ۔ یہ قریش کے قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا نہیں تھا۔ ابو جہل کو قرآن میں فرعون امت کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 15202۔ ابو جہل نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا سخت مخالف تھا بلکہ صحابہ کو سخت سزائیں دیتا تھا۔ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ تھی، انہی کے ہاتھوں شہید ہوئیں۔ غزوہ بدر میں ابو جہل کا قتل۔ غزوہ بدر میں حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون مارا گیا۔ کیا ابو جہل اور ابو لہب ایک ہی شخص تھے؟ نہیں، ابو جہل اور ابو لہب دو مختلف افراد تھے۔ پہلو ابو لہب، ابو جہل۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ عمر بن حشام اور قبیلہ بنو ہاشم، قبیلہ بنو مخزوم، اور اس کا رشتہ چچا، اور یہ ابو جہل جو ہے وہ چچا نہیں ہے، عزیز نہیں ہے۔
موت اس کی بیماری سے ہوئی، اس کی جنگ بدر میں ہوئی۔ قرآن میں ذکر سورۃ اللہب بالواسطہ فرعون امت، لہٰذا یہ کہنا غلط ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب ایک ہی شخص تھے۔ دونوں کی دشمنی کا انجام ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے دشمنی دکھانے والا شخص ابو لہب تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر دعوت دی تو اس نے کہا تبًا لک لہذا جمعتنا، یعنی ہلاکت ہو تم پر، کیا اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ ابو جہل مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا تھا، صحابہ اکرام کو تکالیف دیتا، مسلمانوں کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کرتا، لیکن اللہ نے بدر کے میدان میں اسے ذلت سے ہلاک کر دیا۔ ابو جہل جس کا اصل نام عمر بن حشام تھا، قریش خاندان سے تعلق تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا، قریبی رشتہ نہیں تھا۔ بعض لوگ جو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا خیال کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے اور ابو جہل نہ عبد المطلب کا بیٹا ہے اور نہ ہی عبد المطلب کے خاندان کا ہے، بلکہ عبد المطلب عبد مناف کے خاندان سے تھے اور ابو جہل مخزومی قبیلہ اور خاندان کا تھا۔ ان دونوں میں خونی رشتہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شجرہ نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی۔ ابو جہل کا شجرہ نسب عمر بن حشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ بن کعب بن لوئی۔ مذکورہ شجرہ نسب کے اعتبار سے ابو جہل کا شجرہ نسب مرہ بن کعب پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کی 7ویں پشت سے مل جاتا ہے۔ مرہ سے نیچے شاخوں کے اعتبار سے ابو جہل کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، البتہ ابو جہل صرف پڑوسی تھا۔ ابو جہل کا اصل نام عمر بن حشام تھا۔ اپنی کور چشمی کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو جہل کا لقب دیا۔ دوستو، ابو جہل اور ابو لہب ہمیں ایک بڑا سبق دے گئے۔ نسب انسان کو نہیں بچا سکتا۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن دشمنی کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ ابو جہل قریش کا سردار تھا، عقل مند کہلاتا تھا، لیکن سچ کو نہ مانا تو ابو جہل یعنی جہالت کا باپ بن گیا۔ ہمیں چاہیے کہ حق پہچانے، قرآن کو سمجھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور دشمنان اسلام کی راہ سے بچے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں۔ اسلامی حقائق پر مبنی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔